الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد۔ میرے محترم عزیز مسلمان بھائیوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے جادو اور نظر بد کے متعلق کچھ معروضات پیش کروں گا۔ جادو اور نظر بد یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر تقریباً ملتی ہیں۔ جادو ہے جو یہ بھی ایک ایسی خفیہ مرض ہے جو انسان کے اندر اگر یہ داخل ہو جائے اور کوئی آدمی اس مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس کا توڑ تبھی ہوتا ہے جب اس کے متعلق کچھ معلومات ہوں۔ اسی طرح نظر بد ہے۔ نظر ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف ہم لوگوں کا دھیان ہی نہیں جاتا، اور اس نظر کی وجہ سے بہت بڑی بڑی بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسی بیماریاں اس میں لاحق ہوتی ہیں کہ جن کے متعلق کبھی ذہن ہی نہیں جاتا، اور ڈاکٹر حضرات بھی اس چیز میں فیل ہو جاتے ہیں۔ انہیں وہ مرض سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مرض ہے کیا جس کا علاج کیا جائے۔ تو نظر بد ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے بھائی، نظر لگتی کیسے ہے اور یہ نظر چیز کیا ہے؟ کسی آدمی کو خوبصورت بدن یا اس کا ذہن اتنا زیادہ وسیع، حافظہ تیز، کسی بھی معاملہ میں جب وہ انسان اس میں کوئی صلاحیت ہوتی ہے تو دوسرا مسلمان بھائی یا کوئی اور جب اس کی اس صلاحیت کو دیکھتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا تو اس کی وجہ سے اسے نظر لگتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے خوبصورت مکان ہیں، آنے والے نے جب اس کے مکانوں کو دیکھا اور سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ نہ بولا، تو اس نہ بولنے کی وجہ سے اب اس آدمی کا اپنے گھر کے اندر جس کے اوپر اتنے پیسے خرچ کیے اس گھر میں رہنا بھی پسند نہیں ہے۔ دل آوازار ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ وہ کوٹھی، وہ بنگلہ، وہ مکان انسان کے کھانے کے لیے آئے گا۔ اب جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوگا، کبھی کسی سے لڑائی، کبھی کسی سے لڑائی، گھر کے اندر پریشان، باہر جائے گا بالکل ٹھیک رہے گا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اسے نظر بد لگ چکی ہے جس کی وجہ سے یہ آدمی بہت زیادہ آوازار اور پریشان ہے۔ اب اس کے اوپر کسی کی نظر نہیں جاتی کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ ایسے ہی اگر کسی بھائی اور بھائی میں محبت ہے، دو بھائیوں میں محبت ہے، تو کسی کی نظر لگ گئی، وہ محبت بھی نفرت میں، عداوت میں، بغض میں بدل جاتی ہے، اور پھر وہ یہاں تک نہیں بلکہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بھی بن جاتے ہیں وہ نظر بد کی وجہ سے۔ اور وہ جب نظر بد لگتی ہے تو آدمی یہ سوچنے پہ بھی مجبور ہوتا ہے کہ ہم دو بھائیوں میں ایسی حد درجہ کی محبت تھی، لیکن آیا کہ آج وہ محبت عداوت میں، بغض میں بدل چکی ہے۔ تو یہ بھی میرے بھائی ایک نظر ہے۔ نظر بد کی وجہ سے دو بھائیوں میں عداوت اور محبت تھی وہ بغض میں بدل گئی۔ اسی طرح یہ نظر بد میاں اور بیوی، ان کے درمیان اگر لگ جائے تو یہ نازک رشتہ بھی ٹوٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ گھر کی لڑائیاں نہیں بجھتی، پریشانی، بہت زیادہ لڑائی جھگڑا، پریشان، میاں بیوی کو پسند نہیں کرتا، بیوی میاں کو پسند نہیں کرتی، دونوں خامد اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اور عداوت، دوسروں کے ساتھ اچھی محبت ہے لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی نفرت اور عداوت ہے جس کا حساب بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک نظر بد ہے، اور ہمارا ذہن جاتا ہے پھر کس طرف کہ ہمارا ذہن یہ بولتا ہے کہ یہ نظر بد نہیں ہے، یہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اب ہم عامل کی طرف دوڑتے ہیں، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی بابے کے پاس، کبھی کسی قاری کے پاس۔ اب ہماری دوڑیں کسی اور طرف لگ جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کسی نے ہمارا کیا کر دیا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اور عداوت میں یہ پریشان رہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟
کسی نے جادو کر دیا۔ اب جو کوئی کم عالم جسے اس کے متعلق پتہ نہیں ہے، وہ عامل کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ جو مرض ہے کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اب جس کے ساتھ کچھ تھوڑی بہت رنجش ہوتی ہے، یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھئی واقعی فلاں آدمی نے میرے ساتھ کیا ہے، میرا وہ رشتہ دار ہے، مجھ سے عداوت کرتا ہے، مجھ سے بغض کرتا ہے، میرے ساتھ اس کی رنجش ہوتی ہے، تو دیکھو اس نے رنجش ہماری کس طرف نکالی ہے، تو وہ بھی بھئی اس طرف دوڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے میں اور عداوت اور بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ نظر بد کا، نظر بد کی وجہ سے آپس میں عداوتیں، نفرتیں جب بنتی ہیں، پھر اس کا جو علاج ہوتا ہے وہ اسی کے ذریعے ہوتا ہے نا، جس کے ذریعے اس کو وہ مرض پیدا ہوئی ہے۔ یہ بھی معاملہ بنتا ہے۔ خالی یہ نہیں میرے بھائی، انسان پڑھائی کی طرف جب زیادہ توجہ کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی نظر ہو جاتی ہے۔ دیکھیں کہ بچے ایسے ذہین ہوتے ہیں، پڑھنے میں ماشاءاللہ ہر کلاس میں ٹاپ آتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہی زیرو ہو جاتے ہیں بھئی، پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دیتے، کھیل کی طرف جب پڑھنا ہو پھر روتے ہیں، چلاتے ہیں، ماں باپ لڑتے رہ جاتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، ان کے اوپر بھی کسی نے جادو کر دیا ہے۔ بس پھر ہمارا ذہن جادو کی طرف، وہ مرض کے شکار، نظر بد کے شکار ہیں، نظر بد کے شکاری، وہ اسی کے ذریعے اس کا علاج ہو سکتا ہے نا۔ تو اب وہ بھی ہمارا ذہن چلا گیا، کسی نے جادو کر دیا، بچے پڑھتے پڑھتے چھوڑ گئے، ذہن ان کی طرف نہ رہا، وہ بھی جادو، لیکن ہوتی نظر بد ہے، تو وہ بھی خیال نہیں کرتے ہم بھئی اس چیز کا۔ تو اس لیے ان چیزوں کا جو علاج ہے وہ اسی چیز کے ذریعے کیا جائے گا نا جس کے ذریعے وہ مرض پیدا ہوئی ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی اپنا، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی غیر اس کو نظر لگائے، اپنی خود کو بھی نظر لگ سکتی ہے۔ ایک آدمی نے اپنے بدن کو دیکھا، آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا اور ماشاءاللہ نہ بولا، خود کو اپنی نظر لگ گئی۔ اور ماں باپ کو اولاد کی نظر لگتی ہے، اولاد کو ماں باپ کی نظر لگتی ہے، بھائی بھائی کی نظر لگ سکتی ہے۔ یہ ایک ایسے کنبہ کے اندر، قبیلہ کے اندر، رشتہ داری کے اندر تعلقات ہیں جو ہر وقت پیش آتے ہیں۔ یہ نظر اس وقت لگتی ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز دیکھیں، خوبصورت یا اچھی چیز دیکھیں، ہم اس کے ساتھ ماشاءاللہ الحمدللہ نہ بولیں، تو اللہ کا نام نہ لیں، تو پھر شیطان حائل ہو جاتا ہے۔ جب اس کے اندر شیطان داخل ہوگا تو پھر اس کے اندر وہ نظر ہوگی تو پھر بیماریاں پیدا ہوں گی، جب بیماریاں بنیں گی پھر انسان پریشان ہوگا، پھر یہ نظر دوڑائے گا، کبھی کہیں کسی نے جادو کر دیا، کبھی کسی عالم کے پاس، کبھی کسی عامل کے پاس۔ تو بھئی اس کا علاج نظر بد کا وہ قرآن کے ذریعے ہے۔ اس کی پہچان ہمیں تب ہوگی جب ہم اس کے بارے میں کچھ جانیں گے، ہمیں کوئی معلومات ہوگی اس کے لیے، اس معلومات میں آ کر پھر ہم اس کا علاج کروا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے۔ ہاں جادو برحق ہے، جادو ہو سکتا ہے، جادو بھی ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جادو نہیں ہوتا، لیکن عموماً دیکھا جائے تقریباً 80% لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں، یہ نظر بد والی مرض میں 80% لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ یہ بچے چھوٹے جو روتے ہیں، ساری رات کا رونا، سارا دن کا رونا، ماں باپ کی نظر ان کو لگتی ہے۔ بچے کے جب بولنا، اس کا ماں باپ کی طرف توجہ کرنا، بس وہ ماں باپ کی نظر لگ گئی۔ اسی طرح گھر کے جانور ہیں، بھینس، گائے، یہ جو گھر کے اندر ہم مویشی پالتے ہیں، ان کو بھی مالک کی نظر لگتی ہے، اس کا دودھ زیادہ یا اس کے علاوہ اور کوئی بھی مسئلہ بن گیا، تو ان مسئلوں کی وجہ سے جب یہ نظر بد لگتی ہے تو پھر اب وہ جانور دن بدن خسارے کی طرف جاتا ہے۔ اب ہم کیا نظر دوڑاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے جادو کر دی ہے، یہ جادو ہو گیا ہے۔ بھئی کیا ہے جادو؟ مانتے ہیں جادو ہو جاتا ہے، ساری دنیا ہمارے پیچھے لگ گئی بس جادو کے لیے، وہ نظر بد ہے۔ اس کے لیے میرے بھائی علاج ہے قرآن پاک کے اندر، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے یہ مومن کے لیے ایک شفا ہے۔ تو اس کے لیے بھائی انشاءاللہ میں ایک ویڈیو جو دم کے ذریعے دم ہوگا اس میں اپلوڈ کروں گا، وہ اس کا علاج ہے۔ ہر روز اسے اپنے گھر کے اندر بلا ناغہ، اگر آدمی کو نظر بد ہے، کسی بچے کو نظر بد ہے، یا گھر کے اندر کسی بھی کاروبار کے اندر، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس دم کو آپ بلا ناغہ ایک ٹائم، کوئی بھی ٹائم مقرر کر لیں، صبح کر لیں، شام کر لیں، یا صبح کے وقت جب بھی آپ کو ٹائم ملے،
اس وقت باوضو ہو کر اور نیت جس کام کی ہو اس کی نیت کر لیں اور اسے کسی ہینڈ فری اس کے MP3 میں یا موبائل میں کسی بھی ذریعے اسے لگا لیں، اسے چلنے دیں اونچی آواز سے۔ جب وہ چلے گا تو شیاطین اس سے وہ فرار ہو جائیں گے۔ اگر کسی کے گھر میں جادو ہے تو اس کے ذریعے وہ جادو بھی ختم ہو جائے گا، اگر جنات ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اگر نظر بد ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز ایک ایسی ہے بھائی، اس کا علاج ہم خود کر سکتے ہیں، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عامل کے پاس، کسی دوسرے کے پاس ہمیں جانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم اس کا علاج خود کر سکتے ہیں، اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی ان کا علاج کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ یہ دم سنیں گھروں کے اندر صبح ہر روز، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک اس نظر بد کو، اس جادو کو، جو بھی چیز ہے وہ اس کے ذریعے ختم ہو سکتی ہے۔ کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، میرے پاس ایک بھائی آیا اور کہنے لگا کہ تقریباً میری ہر روز 40-45 ہزار روپے سیل ہوتی ہے، لیکن اب کیا ہے، اور اس 40-45 ہزار میں ہر روز تقریباً 5 یا 10 ہزار روپے میری بچت ہے، لیکن اب یہ معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہر روز سیل تو تقریباً اتنی ہی ہے، لیکن بڑی مشکل سے وہ جو خرچہ پورا ہوتا ہے، بچت تو آ ہی نہیں رہی۔ کیا ہے، وہ نظر بد کا شکار ہو گیا۔ اپنے معاملات، اپنے کاروبار کسی کے سامنے ڈسکس نہ کریں، اور خاص طور پر وہ معاملات جو کرنے سے پہلے ابھی ہوا نہیں ہے، کیا نہیں ہے، اور اس سے پہلے اس کو بیان کرنا، تو وہ بھی نظر میں آ سکتا ہے۔ تو اپنے کاروبار کی طرف دھیان دینا، جب بھی کوئی کاروبار ہے وہاں یہ چیز چلائیں، یہ دم چلائیں۔ انشاءاللہ وہ رقیہ کے نام سے، دم کے نام سے وہ میں اپلوڈ کروں گا، آپ اسے گھر کے اندر چلایا کریں۔ اگر آدمی کو نظر ہے کوئی بیماری ایسی کہ جس بیماری کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی لیبارٹری میں کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ اصل میں در حقیقت نظر بد ہوتی ہے۔ اس طرح جیسے کوئی گھن لکڑی میں لگ جائے تو وہ لکڑی ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ نظر بد، یہ جادو انسان کے اندر اگر داخل ہو جائے تو انسان اسی طرح آہستہ آہستہ اس مرض میں مبتلا رہتے ہوئے بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر پاتے، حکیم اس کا علاج نہیں کر پاتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے، وہ اندر جو خفیہ بیماری ہے جس کے متعلق ہمیں علم ہی نہیں ہے، وہ پیدا ہو چکی ہے۔ ہاں، ایک اور اس کے لیے قابل غور ہے کہ اگر کسی نے کوئی جادو کیا ہے اور جادو کے ذریعے کسی نے کوئی چیز کھلائی ہے یا پلائی ہے، تو جب آپ اس دم کو سنیں گے نا، تو اس سننے کی وجہ سے آپ کو نیند بھی آئے گی۔ آپ نے سونا نہیں ہے، اس کو غور سے سنتے رہنا ہے۔ تھکن ہو، سر میں درد شروع ہو جائے یا دل آوازار ہو جائے، سننے کے لیے دل نہ کرے، بے چین ہو جائے، جو بھی ہو آپ نے وہ ہر حال میں سننا ہے۔ اگر کسی نے کوئی چیز اس کے دم کے ذریعے کھلائی ہے تو پھر سننے والے کو جب وہ دم سنے گا تو اس کے ذریعے قے آئے گی، یا اسے پخانے یا دل آوازار ہوگا، بخار بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی مرض اس کے سننے کی وجہ سے بنتی ہے تو سمجھو کہ وہ مرض ختم ہو رہی ہے، اس کا زور ختم ہو رہا ہے۔ اگر جادو ہے تو، اور نظر ہے تو پھر بھی اسے نیند آئے گی، غنودگی آئے گی، پریشانی بنے گی۔ آپ نے جو بھی بنے، جس حال میں بھی ہو، وہ دم مکمل سننا ہے 41 دن تک متواتر، اور نیت کر کے باوضو ہو کر جب آپ وہ دم سنیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اس کی برکت سے اللہ پاک اس بیماری کو دور کر دیں گے۔ اگر کسی کو کینسر ہے، کوئی بھی مرض ہے، اللہ پاک نے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرآن پاک میں رکھا ہے میرے بھائی، اور یہ وہ آیات ہیں پورے قرآن پاک میں جن آیات سے شیطان کو، اور جنات شیطان ہی ہیں، ان کو آوازاری اور پریشانی بنتی ہے۔ یوں سمجھ لو کہ جیسے ان کے سر میں کوئی چیز مار دی جاتی ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ خود بخود مجبور ہو جاتے ہیں نکلنے کے لیے۔ تو جب کسی کو کوئی جنات کا مسئلہ ہو، جادو کا مسئلہ ہو، نظر بد کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کا علاج قرآن کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے۔ ہاں، کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جو بیماریاں انسان میں لاحق ہو جاتی ہیں اور وہ کسی لیبارٹری میں کسی ڈاکٹر کے سمجھ میں آ رہی ہیں، ان کا بھی علاج کرواؤ، اور یہ قرآن پاک کے ذریعے۔ قرآن پاک کے ہمارا یقین اتنا ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، کہ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک اس کی مدد سے ہمیں شفا دے گا، اور جب اس کامل یقین کے ساتھ ہم اس دم کو سنیں گے، قرآن پاک کو سنیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک واقعی ہمیں اس کے ذریعے شفا عطا فرمائے گا۔ تو کاروبار کی بندش ہو، کوئی بیماری ایسی جو کسی ڈاکٹر کے سمجھ میں نہ آتی ہو،
یا کوئی کاروبار کے علاوہ لڑائی جھگڑا ہو میاں بیوی میں، بھائی بھائی میں، کسی بھی معاملہ کا کوئی بھی اگر یہ چیز ہو تو اس کے لیے جو علاج ہے وہ آپ یہ بآسانی اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں انشاءاللہ جو دم اپلوڈ کروں گا وہ آپ بلا ناغہ 41 دن متواتر نیت کے ساتھ بوضو ہو کر سنیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک اس کے ذریعے اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔